अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ईमान में रखे और शैतान की शर से बचाए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ईमान अफरोज़ दर्द भरी कहानी है। आप सुनेंगे तो आपका इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, आपकी सोच चेंज होगी। तो दोस्तों, जो नए फ्रेंड्स हैं, जो न्यू मकसद है कि मेरे चैनल पे आज आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने हैं वो तो हैं ही हैं ना, वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल हमारे जो है ना शायर मशरक़ हैं, उनके ज़माने की एक कहानी है। वो लंदन में वकालत करते थे, उस ज़माने की बात है। कहते हैं कि जब मैं वकालत करता था तो वहाँ पे एक औरत थी, होटल चलाया करती थी। तो वो कभी कभार मेरे पास कोई ना कोई मुकदमा लेके आती थी। तो उसका खावंद फ़ौज में था, तो वो औरत कभी कभी कोई ना कोई मुकदमा लेके आती थी। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो एक दफ़ा अक्सर आती थी, तो एक दफ़ा जब आई तो उसने नकाब डाला हुआ था। तो कहते हैं मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ और वो थोड़ा सा हैरान और वो हुआ कि मकसद है कि ये तो मैडम वो थी, गैर मुस्लिम थी, तो ये इसने आज जो ये नकाब वगैरह डाला हुआ है ये तो मुस्लिम औरतें डालती हैं, तो ये चक्कर क्या है? तो कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा कि मैडम ये क्या मामला है? तो वो कहती हैं कि मुझे यकीन था कि आप ये ज़रूर पूछेंगे और मेरे दिल में भी था कि आप पूछें और मैं आपको ये सारी कहानी सुनाऊं कि ये कैसे माजरा हुआ है, ये क्या चक्कर हुआ है। दोस्तों, वो औरत बताती है, वो जो गैर मुस्लिम थी और इस टाइम मुसलमान हो चुकी थी। अल्लामा इकबाल बल्कि उन्हें कहते हैं कि आप के खामिन तो फ़ौज में थे, तो वो फ़ौजी तो बड़े वो होते हैं, तो वो कैसे मतलब ये हो गया? तो वो फिर जो है ना औरत बताती कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, जिस कहानी से जो जिस तरह ये हम मुसलमान हुए वो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद फिर आप आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, वो कहती है कि मैं जिस होटल में, जो मेरा होटल था ना, उस होटल में एक बाबा जी काम करते थे जो कि मुसलमान थे। कुछ दिन गुज़रे तो वो बाबा जी जो है ना, कहती हैं कि वो जो बाबा जी थे कुछ दिन हमारे साथ काम कर रहे थे। तो मतलब ये कि उनकी एक फौतगी हो जाती है, उनका एक बेटा फौत हो जाता है। तो वो मेरे पास आते हैं तो छुट्टी मांगते हैं, 2-3 दिन की छुट्टी मांगते हैं। तो जब छुट्टी मांगते हैं तो हम भी परेशान होते हैं कि इसका जवान बेटा बीमार तो था, मकसद है कि चले, लेकिन फिर भी जवान बेटा था, फौत हो गए। तो हमने उसको छुट्टी दे दी, वो गाँव चले गए। तो हमने मियाँ बीवी ने ये सोचा कि चलो, हमारे पास काम करता था, हम इसके घर जाते हैं, थोड़ा सा इससे ताज़ियत करके आते हैं ना। तो दोस्तों, जो वो मैडम कहती है कि हम जब उसके घर गए तो हम हैरान रह गए हम पर कि वो एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठे हैं और वो मिसाल तौर पे बड़े मज़े से, कोई वो परेशान नहीं इतने ज़्यादा। तो हम लोग अब हालांकि उससे ज़्यादा परेशान थे। हम कह रहे थे कि उनको कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और उनसे कैसे ताज़ियत करेंगे, उनको क्या मतलब हम कहेंगे कि भाई आपका जवान बेटा फौत हो गया तो आप सब्र करें या ये वो। हम मतलब इस में शशो पंज में थे। लेकिन उसको जब देखते हैं वो बड़ा मुतमईन बैठा होता है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हम जब जाते हैं तो वो मियाँ बीवी जाते हैं तो उनसे ताज़ियत करते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई मतलब अल्लाह का था, वो अल्लाह ताला ने ले लिया, तो आप परेशान ना हो। तो दोस्तों, वो बाबा जी कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, मैंने कोई पैसों से तो नहीं लिया हुआ था कि जी मकसद है कि मेरा कोई नुकसान हो गया। तो वो अल्लाह का माल था, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। जब उसको हम मुतमिन देखते हैं इतना ना, तो हम मकसद है कि जो है ना मकसद बड़ा हैरान होते हैं कि भाई इसको इतनी परेशानी ही नहीं है। तो लेकिन हमें जो है ना ये एक एहसास होता है कि चलें कोई बात नहीं, इसकी फौतगी हो गई है, बच्चा फौत हो गया, तो हम इसको छुट्टी दे देते हैं। तो मैडम कहती है कि बाबा जी आप ऐसे करें, आप 1 महीना छुट्टी कर लें और जो है ना कोई बात नहीं, काम चलता रहेगा, आप इधर ही रहें और जो है ना बस फिर आ जाना महीने के बाद। तो बाबा जी कहते हैं कि जी नहीं नहीं, मैं इस तरह जो है ना वो नहीं कर सकता, मैं 3-4 दिन में हाज़िर हो जाऊंगा ड्यूटी पे, आप परेशान ना हूँ, मैं इस तरह मुफ्त की नहीं खा सकता, मैं मुसलमान हूँ। तो दोस्तों, हम बड़े हैरान हुए कि इसने ये कैसी बात कर दी।
تو ہم واپس آ گئے، تو 2-3 دن جب گزرتے ہیں تو وہ جو ہے نا پھر ڈیوٹی پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو 1 مہینہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے بعد پھر آتا ہے میڈم کے پاس، کہتا ہے کہ میڈم جی مجھے 2-3 دن کی چھٹی چاہیے، میری بہو فوت ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے میڈم کہتی کہ مجھے بڑا ایک جھٹکا لگا کہ پچھلے دن اس کا بیٹا فوت ہو گیا، ابھی اس کی بہو فوت ہو گئی، تو یہ تو بیچارہ جو ہے نا پہلے بوڑھا تھا، تو اس کا تو آگے پیچھے ابھی بچا ہی کوئی نہیں۔ تو چھوٹا ایک بچہ پوتا جو ہے نا وہ بچ گیا، تو بڑا تو کوئی بچا ہی نہیں، تو یہ بابا جی تو بڑے مطلب وہ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن میڈم کہتی ہے کہ وہ چلا گیا، تو ہم پھر وہی میاں بیوی نے پھر سوچا کہ چلو ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا، ہم جاتے ہیں اس کی جو ہے نا تعزیت کر کے آتے ہیں۔ تو دوستو میڈم کہتی ہے کہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں تو اس کو اسی طرح اسی حال میں دیکھتے ہیں، چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، اور مثال پر وہ بھی بیٹھا اور بڑے مزے سے بیٹھا آرام سے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی چلو افسوس ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ کہتا ہے جی کوئی افسوس والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا کام ہے، اللہ تعالیٰ مقصد ہے کہ اپنے جس طرح بھی مقصد ہمیں رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم خوش رہتے ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، ہم خفا نہیں ہوتے، ہم ناراض نہیں ہوتے اللہ سے، اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، اللہ کی مرضی، اس میں ہی کوئی بہتری ہوگی۔ کہتے ہم بڑے وہ ہوئے کہ مقصد ہے کہ کتنا یہ مطمئن ہے اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر اس کو بتایا کہ بابا جی مہینہ چھٹی آپ لے لیں اور آپ رہیں ادھر ہی۔ بابا جی کہتے نہیں میں نے چھٹی نہیں لینی، اور نہ میں اس طرح مفت کی کھا سکتا ہوں، میں آؤں گا کام کروں گا اپنی اجرت لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ پھر واپس آ گئے، تو جو ہے نا جب بابا جی آئے تو بابا جی کا جو پوتا رہ گیا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ تو وہ گھر جو تھا نا، گھر کی کوئی تیسری منزل پہ ہم نے اس کو چھوٹا سا کوارٹر دیا ہوا تھا، وہ وہاں رہتے تھے۔ کچھ دن گزرتے ہیں تو دوستو آپ حیران ہوں گے کہ بابا جی کے ساتھ مطلب بار بار مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن بابا جی بڑے مطمئن ہیں۔ تو وہ کچھ دن گزرتے ہیں تو اس کا جو پوتا تھا نا وہ جو چھت پہ کھیلتے کھیلتے چھت سے دیوار پہ کہیں چڑھتا ہے اور ادھر سے گر جاتا ہے، تو اس کو بڑی چھوٹے چھوٹے لگ جاتی ہیں اور مطلب ایک زخمی ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اس کو جلدی سے کہتے ہیں ہم لوگ، میڈم کہتی کہ ہم لوگ ایمبولینس منگواتے ہیں اور اس کو جو ہے نا بابا جی اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی خون سے لت پت ہے، اور جو اس کو بابا جی اپنی گود میں بٹھا لیے، ہم لوگ ہاسپٹل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہاسپٹل بعد میں آتا ہے اور اسرائیل پہلے پہنچ جاتا ہے اور وہ بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو بابا جی جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیتے ہیں اور جو ہے نا اس کا کفن دفن کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور جو ہے نا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا جو ہوتی ہے اس پہ مطلب وہ جو ہے نا مطلب بڑے خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک میڈم کہتی کہ ہمارے لیے یہ بڑی کہ عجیب و غریب قسم کی کہانی کہ ہمارا اتنا کاروبار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم اکثر پریشان رہتے ہیں، اور یہ بابا جی آئے دن اس کو پریشانی مسئلہ مسائل ہو رہا ہے لیکن یہ پریشان نہیں ہیں۔ تو وہ میاں بیوی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی آپ بتاؤ کہ آپ ان کے اتنے مطمئن کیوں ہیں، اور آپ جو ہے نا مثال طور ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیں۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے دین کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو وہ دوستو میڈم کہتی ہے، میاں بیوی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بابا سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ ہمیں جو ہے نا جب اس نے یہ بات کی تو ہم لوگ یہ تیار ہو گئے، ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ بات وہ میڈم علامہ اقبال اپنے جو ہیں ان کو سنا رہی تھی۔ تو دیکھیں علامہ اقبال صاحب ہمارے اتنے بڑے جو ہے نا مقصد ہے کہ شاعر گزرے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے نا بڑا دین کا درد تھا۔ انہوں نے زندگی میں اپنا مکان نہیں بنایا، اپنا کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں چھوڑ کے گئے، بڑے مطلب باکمال آدمی تھے، اور ان کی جو ہے ان کی معرفت ہے، اس کا حسن اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو علامہ اقبال نے داڑھی بھی نہیں رکھی تھی، تو اس میں دیکھیں نا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی علامہ داڑھی نہیں رکھی، تو چلے داڑھی نہیں رکھی تھی، ایک سنت پوری نہیں کی تھی، لیکن باقی اس کی دیکھیں گے وہ کتنے کمال شخصیت تھے، کتنے اللہ کے جو ہے نا وہ پیارے تھے، اور کتنی اچھی، اور انہوں نے بڑی مقصد ہے کہ پوئٹری کی، بہت اچھی شاعری کی ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اور اللہ کے ایک ولی تھے۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا، ایمان ہونا چاہیے،
بندہ 100% اگر نہیں کر سکتا مسئلے مطلب ایک دین پر نہیں چل سکتا تو لیکن کسی نہ کسی حد تک ایمان قائم ہونا چاہیے. انسان کے اندر جو ہے نا وہ اچھی خصلتیں ہونی چاہیے, اچھی عادتیں ہونی چاہیے اور دوسروں کا درد ہونا چاہیے. دوستو وہ یہ کہانی جو سنی آپ نے اس میں دیکھا کہ وہ خاتون اور وہ جو اس کا خاوند ہے وہ فوجی ہوتے ہیں اور یہ غیر مسلم ہوتے ہیں, لیکن وہ بابا جی کے ساتھ چلتے چلتے اس کا غم دیکھتے, سارا کچھ دیکھتے دیکھتے, لیکن اس کا صرف مطمئن ہونا, اللہ کی رضا پہ مطمئن ہونا, اسی کو دیکھ کے وہ جو ہے نا آخر کار وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو دوستو یہ تھا ایک واقعہ, اور یہ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے یہ جو مشکلیں آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں یا ہمارے جو ہے نا کوئی مطلب بچے فوت ہو جاتے ہیں یا والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے نا دھاڑے مار کے روتے ہیں. دوستو دھاڑے مار کے رونا نہیں چاہیے بلکہ صبر اور شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ کا سارا نظام ہے, سسٹم ہے, وہ جس طرح چلا رہا ہے وہ ٹھیک چلا رہا ہے. اگر آپ اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے تو آپ کے مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے, آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے کہ جو مقصد ہم بلا وجہ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں, رزق کا معاملہ اس پہ پریشان ہو رہے ہیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں, روٹی روزی اس نے دینی ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. مثال تو یہ آپ کی غلطی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی پریشانیاں غم ہیں تو ہر غم کو آپ نے سر پہ سوار کیا ہوا ہے, تو اس کو جب آپ سر پہ سوار کرتے جائیں گے تو یہ تو ایمان آپ کا کمزور ہوتا جائے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے. دوستو خوش رہنا ہے تو اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو وہ ذرا مضبوط کریں, اللہ کے اوپر یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرنے والا ہے. تو دوستو آج کی یہ تھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.